یہ ایک چھوٹا سا عمل تمہاری زندگی تبدیل کر دے گا۔ اگر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر تمہارے کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے مگر صراط مستقیم پر نہیں ہے، تو یہ عمل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک عظیم خاتون ہے جو رحمت العالمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک اپنے محبوں کی شفاعت نہ کرے، جب تک اپنے محبوں کو جنت میں نہ لے کے جائے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخار ہوا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی تھے ان کو بھی بخار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ، ہم چلتے ہیں کسی طبیب کے پاس، یعنی اس زمانے میں جو ڈاکٹر تھا، جو طبیب تھا، اس کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ اس طبیب کے پاس، میں پروردگار عالم پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے وہ ٹھیک کرے گا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ، چلتے ہم کسی طبیب کے پاس، وہ ہمارا علاج کرے گا، صحیح ہو جائیں گے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ جاؤ، میں پروردگار عالم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ایک طبیب کے پاس گئے، طبیب کو بتایا اپنا مرض، کہا کہ ہمیں بخار ہے، نہیں چھوڑ رہا، ہمارا علاج کرو۔ اس طبیب نے ان کا علاج کیا، 3 دن بعد ان کا بخار وغیرہ اتر گیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ آپ بتائیں آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ابھی بھی خراب ہے۔ تو کہا کہ موسیٰ، ہماری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، ہم نے طبیب سے علاج کروایا، ہماری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہنسنے لگے، کہا کہ تم نے پروردگار عالم پر بھروسہ کیا، تمہارا ابھی تک بخار ختم نہیں ہوا۔ ایک روایت میں ملتا ہے جب بھی کسی بندے کو بخار ہوتا ہے، اگر ایک رات بخار ہو تو اس شخص کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہنسنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کہا کہ اے پروردگار، میں نے آپ پر بھروسہ کیا کہ مجھے آپ ٹھیک کریں گے، مجھے آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اور جو میرے دوست تھے وہ طبیب کے پاس گئے، ان کو طبیب نے ٹھیک کر دیا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ، ان کو بھی کس نے ٹھیک کیا ہے؟ ان کو بھی میں نے ہی ٹھیک کیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی انسان کو بخار وغیرہ ہوتا ہے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ائمہ علیہ السلام اور انبیاء کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا آپ کو ہدیہ کرتا چلوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایک مخصوص عمل ہے جو چھوٹا سا ہے مگر آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ اگر تمہاری زندگی میں پریشانیاں ہیں، اگر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اختلافات ہیں، ان کے درمیان محبت کم ہو گئی ہے، ان کے اختلافات بڑھ گئے ہیں، اگر تمہارے کاروبار میں لاس ہو رہا ہے اور تمہیں اولاد نہیں ہو رہی، اگر اولاد ہے مگر صراط مستقیم پر نہیں ہے، تو یہ عمل کریں۔ جب بھی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو وہ پروردگار عالم کو علی اور فاطمہ کی محبت کا واسطہ دے کر دعا مانگے، ان کے درمیان محبت ہو جائے گی۔ وہ ایک چھوٹا سا عمل کریں، ان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک گھر میں ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اختلافات ہو گئے، اتنے اختلافات ہو گئے کہ ان کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی، اور یہاں تک کہ بات طلاق تک آ گئی۔ مگر جب انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی اور ان کے بچے وغیرہ بھی ہو گئے۔ وہ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز میں آپ پہلی رکعت میں الحمد اور سورۃ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی بندے کی اولاد وغیرہ نہ ہو تو وہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے۔ پروردگار عالم نے یہ سورہ اس وقت نازل کی جب کافروں نے رسول خدا کو ابتر کا طعنہ دیا، اس وقت پروردگار عالم نے یہ سورہ نازل کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں ایک بیٹی عطا کی، تو کافروں کی بولتی بند ہو گئی۔ دوسری رکعت میں الحمدوں کے بعد سورۃ قل ھو اللہ کی تلاوت کریں۔ سورۃ قل ھو اللہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ سورہ مولا حسین علیہ السلام کو حد سے زیادہ پسند تھی، اور مولا حسین علیہ السلام اس سورہ کو کثرت سے تلاوت کرتے تھے، کیونکہ اس سورہ میں خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس لیے مولا حسین علیہ السلام کو یہ سورہ بہت زیادہ پسند تھی۔ مولا حسین علیہ السلام ویسے تو پورا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے مگر اس سورہ کا کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ نماز تکمیل کرنے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ زہرا تمہاری زندگی تبدیل کر دے گی، شاید تمہاری اس سے دعا بھی جلدی قبول ہو جائے۔
اس کے بعد قرآن مجید کی 2 صورتیں پڑھی ہیں، پہلی صورت یاسین، دوسری صورت صفات۔ یہ سورہ پڑھ کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں اور یہ دعا مانگیں، پروردگار عالم میں یہ دونوں صورتیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میری فلاں پریشانی دور کرنا، میرے گھر میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کریں، میرے گھر میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ختم کریں، میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے میرے کاروبار میں ایسی برکت عطا کریں جو میرے کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ ایسے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی مراد ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ قبول ہو جائے گی۔ التماس ہے دعا۔